اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں سر انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ منصور جو کہ عباسی حکمران تھے ان کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب کتاب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ چنانچہ آپ بھی وہاں بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ منصور نے جواب میں کہا، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ طبیب ہندی آپ سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں۔ طبیب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو، شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا اسے اس چیز سے محروم نہ کرو۔ طبیب بولا، مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس معاملے میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ طبیب نے کہا، ضرور پوچھیے۔ امام، یہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں ہے، اور پیشانی پر سر کی طرف بال کیوں نہیں ہوتے؟ طبیب کچھ غور و فکر کے بعد بولا، میں نہیں جانتا۔ امام، اچھا، پیشانی پر خطوط کیوں ہیں اور آنکھوں پر ابرو کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ طبیب، مجھے معلوم نہیں۔ امام، اچھا، یہ بتاؤ کہ آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں اور ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں رکھی گئی ہے؟ طبیب، مجھے معلوم نہیں۔ امام، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں اور ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے گئے ہیں؟ طبیب، جی مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ امام، مرد کے چہرے پر داڑھی کیوں ہے اور ہتھیلی اور تلیوں میں بال موجود کیوں نہیں؟ طبیب، معلوم نہیں۔ امام نے پھر پوچھا، ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں اور دل صنوبری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ طبیب، جی مجھے معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب، جی فرمائیے، میں بھی ان کے جواب سننا چاہتا ہوں۔ امام، غور سے سنیں۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے بنائے گئے کہ اگر کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کی وجہ سے باقی جوڑوں کو اثر نہ ہو۔ سر پر بال اس لیے اگائے گئے تاکہ دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں۔ نیز سردی و گرمی کے لحاظ سے بال سر کا لباس بن جائیں۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے تاکہ پسینہ وغیرہ آنکھوں میں نہ جا سکے۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ ضرورت کے مطابق نور آنکھوں تک پہنچ سکے۔ دیکھو، جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی تاکہ روشنی کو برابر حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ برابر مقدار میں روشنی دونوں آنکھوں تک پہنچ سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو ہوا کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں، اور داڑھوں کو چوڑی چپٹی اس لیے بنایا تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ چھونے کی حس صحیح کام انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ دل کو صنوبری شکل اس لیے دی گئی تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد اس طبیب نے بڑے احترام کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کی کچھ وضاحت فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں کتنی ہڈیاں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے انسان کو 260 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں: سر، گردن، 2 بازو، 2 کلائیاں، 2 ران، 2 پنڈلیاں اور 2 پہلو اور 360 رگیں۔ ہر ہاتھ میں 41 ہڈیاں ہیں اور ہر پیر میں 43 ہڈیاں پیدا کی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں، گردن میں 8، سر میں 36
اور منہ میں 28 یا 32 دانت ہیں۔ ناظرین اکرام، اس زمانے میں جو ترکیب انسان کی ہڈیوں کو شمار کرنے کے لیے استعمال کی گئی وہ جدید سائنس کی اعداد و شمار کی ترکیب پر پورا اترتی ہے۔ اور ذرا اللہ کی اس حکمت پر غور کریں کہ اس نے ہر اعضاء کو کس قدر صحیح مقام پر رکھا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔